بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یو ٹی پی عمر طارق پیرزادہ یو ٹی پی کا یوٹوپیا کے پلیٹ فارم سے دوبارہ حاضر ہوں. اور آج ہم اپنی پاکستان ان 2047 100 سال پاکستان کے اس سیریز میں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں، ایک نئے گیسٹ اسپیکر کے ساتھ. آج کے ہمارے اسپیکر بہت ہی ڈائیورس پروفائل رکھتے ہیں، اور جس طرح ہم آج گفتگو کریں گے تو آپ کو خود ہی ریئلائز ہوگا کہ ہم کتنے ڈفرینٹ اسفیئرز میں جا سکتے ہیں اور ایک انسان کی کتنی کیپیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. کمپیوٹر سائنس سے ان کا شروع سے تعلق رہا ہے، اور پھر انہوں نے اکنامکس پڑھی، اور پھر جب اپنے پروفیشن کے اندر آئے تو انہوں نے اپنی کنسلٹنگ کے ذریعے بہت ڈفرینٹ انڈسٹریز میں کام کیا، اور پھر ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ رسک آڈٹ، فائنینشیل گورننس کی طرف ہوتے ہوئے اور آج کل یہ چیف رسک آفیسر اینڈ کارپوریٹ افیئرز ہیں ایٹ ون لنک، جو بہت سارے لوگوں نے ان کا ایٹ لیسٹ لوگو تو دیکھا ہوگا. اگر آپ اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں اور بینکنگ یوز کرتے ہیں تو ون لنک کے بارے میں آپ نے ضرور ان کا لوگو دیکھا ہوگا. تو آج ان سے گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس اسپیس کو ذرا ہم اچھی طرح کور کریں کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو کہ بھئی آج کل کیا کن چیزوں پہ فوکس ہے اور کن چیزوں کی ضرورت رہے گی کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. تو سلیمان حسن صاحب، سلیمان بھائی میں کہوں گا، ڈیورنگ دا سیشن میرے سینئر بھی ہیں. ویلکم. پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے انٹروڈیوس بھی کر لیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک میں چلتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون. بہت شکریہ عمر آپ کا. اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو. آپ کی اس انیشیٹو کو جب سے میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے اس کا انٹروڈکشن پاکستان ان 2047، تو اور جو پاکستان کے حالات دیکھتے رہے ہیں ہم شروع سے، اس کے بعد غالب کا ایک مصرع صرف سناتا ہوں اور پھر ہم لوگ جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. غالب کہتے ہیں ایک اپنے بڑے ہی مشہور مصرع میں، ایک تو شخص کے اکثر و بیشتر شعر اشعار جو ہیں وہ مشہور و معروف ہیں، اردو ادب کی جان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. یعنی کہ کچھ اقوام اور کچھ اشخاص، کچھ لوگ اور کچھ گروپس اور کچھ پوری نیشنز ایسی ہو سکتی ہیں کہ دیکھنے میں وہ ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، ایک پینک ہوتا ہے، کیوس ہوتا ہے، لیکن وہ سارا ایک پروسیس کا پارٹ ہوتا ہے جس سے اسمبلنگ جو ہے لانگ ٹرم میں اچیو ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ بے تحاشا اقوام کی مثال رہی ہے ہماری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں. اور بے تحاشا ہماری جو ایک اس خطے کی ایک ہسٹری ہے، یا ہمارے جو ایک دین کے حوالے سے جو ہماری ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے، اس میں یہ بات اکثر و بیشتر دیکھی گئی ہے کہ دکھنے میں ایک تہس نہس ہونے والے حالات ہوتے ہیں، تنزلی ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہاں پہ کوئی ایک ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ جو سب ان بکھرے ہوئے ایلیمنٹس کو یکجا کر کے اسمبل کرتی ہے، اور اس سے پھر ہم ایک نیا ایک ہسٹوریکل جو مختلف اپس آتے رہے ہیں، ان کو ایلیویشنز کو ہم آبزرو کرتے رہے ہیں. ان سب کے پیچھے اکثر و بیشتر ایسے ہی رہا ہے. آپ کے تعارف کا بہت شکریہ. یقیناً میں نے بھی اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ کافی ڈائیورسفائڈ قسم کی کسی ایک ڈومین کے اندر جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ فینومینل ایکسپرٹیز اچیو کرنا، جو اکیڈمکس میں ہو یا پروفیشنل ہو، تو وہ اپنا نہیں تھا حساب کتاب. تھوڑے سے ہم لاجکس اور ٹیکنیکلٹیز کو بھی جو ہے بہت محبت کرنے والے لوگوں میں سے تھے. کچھ جو تھے سوشل ایلیمنٹس کی وجہ سے اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ اٹھایا، جو سیلف انٹرسٹ تھا ان سبجیکٹس کے اندر. اور پروفیشن کے طور پہ ساری زندگی جو تھی، وہ زندگی کا بڑا حصہ گورننس، رسک، کمپلائنس اینڈ آڈٹ کے حوالے سے جو ہے گزرا ہے. اور زیادہ تر رول میرا 2 عشروں کے اندر جو ہے وہ کنسلٹنگ فرمز کے ساتھ گزرا ہے.
آلموسٹ 13-14 سال کے قریب. اور پھر انڈسٹری کے اندر جیسا کہ آپ نے خود بتایا ابھی میں آج کل ون لنک کے ساتھ ہوں, اور ون لنک کی مینجمنٹ اور اس کے بورڈ نے جو ہے وہ مجھے ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ سے نئی ذمہ داریوں کی طرف لگایا ان دا ایئر 2019. تو آج کل آئی ایم سرونگ ون لنک ایز چیف رسک آفیسر اور ایز اے کمپنی سیکرٹری. تو بہت چیلنجنگ اور بہت انٹرسٹنگ رول ہے یہ, دل کے بہت قریب ہے. آئی ہیو نیور بین پروفیشنلی اتنا زیادہ کبھی بھی انوالو نہیں رہا پیشنیٹلی جتنا میں اس رول کے ساتھ ہوں. I consider it as a role that is of national importance, کیونکہ جو نیچر ہے ون لنک کی وہ ہے کچھ اس طرح کی کہ اس کو پاکستان میں ایک سسٹمک رسک کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ون لنک کے آپریشنز خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے امپیکٹ ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا پورٹ فولیو ہوگا پیمنٹس کا, ٹرانزیکشنس کا, اکنامی کا, جو ایک پہیا رک سا جائے گا. اور ہماری جو پرائمری رسپانسبلٹی, اسپیشلی جو میری ڈومین کی رسپانسبلٹی جس میں رسک کی طرف سے انٹرپرائز رسک مینجمنٹ بھی آتی ہے, جس میں انفارمیشن سیکیورٹی بھی آتی ہے, اس میں کسٹمر سروسنگ بھی ہے, اس میں مانیٹرنگ بھی ہے, اس میں سیکیورٹی آپریشن سینٹر کی جو ہے وہ ٹیم کو بھی مینیج کرنا ہے. اور ہماری جو نئی نئی اس میں جو انوویشن یا نئی پروڈکٹس یا نئی سروسز ہمارے پورٹ فولیو میں ایڈ اپ ہوتی رہتی ہیں اور بہت فریکوینٹلی ہوتی رہتی ہیں, تو ان کی ڈیزائن لیول سیکیورٹی ان کو اس طرح سے سیملیس انداز میں لانچ کرانا کہ جس سے لوگ جو ہیں فائدہ اٹھا سکیں, نہ کہ لوگوں کا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو یا پاکستانی اداروں کا کوئی نقصان ہو. تو یہ ایک کافی چیلنجنگ کام ہے, لیکن چیلنجنگ کام نہ ہو تو پھر زندگی میں مزہ کیا ہے. اور ساتھ میں کارپوریٹ افیئرس کے طور پہ ایز اے کمپنی سیکرٹری, تو آپ سے ابھی کچھ دن کچھ لمحات پہلے اس انٹرویو سے پہلے آپ سے گفتگو ہو بھی رہی تھی, تو ایک جیسے ایک آرگنائزیشن کا ایک نیریٹو ہوتا ہے, ایک پورا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ کیسے ایوالو ہوتی ہے, آج جو جہاں پہ کھڑی ہے تو اس سے پہلے کون کون سے مائل سٹونز جو ہیں وہ اچیو کرتے ہوئے پہنچی ہے, اور کیا اس میں ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس رہا ہے, کیا چیزیں اس آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہیں. تو میں یہاں پہ قصہ مختصر کر کے آپ کو دوبارہ کیوں دیتا ہوں, وہ یہ کہ ہم نے 2018 میں اس آرگنائزیشن کے کچھ نئے مشن, نئے ویژن اور نئے ویلیوز جو ہیں وہ ہم نے انٹروڈیوس کیے, اور ہماری مینجمنٹ نے ٹیم کے ساتھ مل کے کیے. اس کام کے لیے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ایجنسیز کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں. وی ڈیڈ اٹ ایز پارٹ آف اے ٹیم ایکٹیویٹی. ہم نے ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹی بھی اس کو اس طرح سے کیا کہ وی ریمین آف سائٹ overnight, and we help the resources, especially the staff of Unlink, not the HODs, not the leadership of Unlink, کہ جو اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اور وہ ساری کنٹریبیوشن جو ہیں اس وقت Unlink کی 6 جو ویلیوز ہیں ان میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اس میں ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ویلیو از رسپیکٹ فار پاکستانیت. اور یہ اس لیے تھا کہ ہم نے اس جو کہ آپ کا آج کا سبجیکٹ بھی ہے, پاکستان ان 2047, تو رسپیکٹ فار پاکستانیت از ود دا آبجیکٹو کہ ہم پاکستان کو امپورٹنس اس طرح کی دیں جو یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے. اور یہ وہ بات ہے جہاں سے میں کیوں آپ کو دے رہا ہوں ود دا انکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ کہ آپ کی اس شروعات کی وجہ سے آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہے پاکستان ان 2047 کا, یہی تو ہے وہ جو امید ہمیں دکھاتا ہے کہ کوئی تو ہے ہمارے درمیان. وہ عمر ہیں,
وہ عمر کے ساتھ کوئی ہوں گے, وہ کوئی اور ہوگا جو جس کا تعارف آپ کو بھی نہیں ہوگا. اور یہ انیشیٹو جو ہیں آپ کو اور ہم کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر کے انشاءاللہ اسمبل کر دیں گے, ایک جگہ لے آئیں گے. کوئی ہے جو سوچ رہا ہے, کوئی خیال کرتا ہے ان باتوں کا کہ میں آج جس عمر میں ہوں, آپ جس عمر میں ہیں, تو آپ کی اولاد جب اس عمر میں پہنچے گی تو اس میں ایز اے فادر ہم یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے کے جا رہے ہیں, بلکہ ہم اس ایکو سسٹم کو, اس انوائرمنٹ کو, اس سوشل ایٹماسفیئر کو کیا دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو امپیکٹ آج کریٹ کر سکتے ہیں جو 26 سال بعد کے حالات ہوں گے. تو یہ ایک جتنی بھی تحسین کی جائے, توسیع کی جائے آپ کے اس انیشیٹو کی کم ہے. بہت شکریہ سلمان بھائی فار دی انکریجمنٹ. تو آئی تھنک بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اور آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سی کہ ایک ون لنک جیسی کمپنی کی ون آف دا ویلیوز از ریسپیکٹ فار پاکستانیت. آئی تھنک یہ اٹ سیلف شوز کہ یہ کمپنی کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس اسپیس میں بیٹھی ہے, اور ریکگنائزنگ اٹ ایز آف نیشنل امپورٹنس. آئی تھنک اس کانٹیکس میں ہم اسی کانٹیکس میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ٹائم ٹریول کرتے ہیں. that's usually what I do کہ ہم ٹائم ٹریول کرتے ہیں. 14 اگست 2047 میں ہم پہنچ گئے, 25-27 سال آج سے آگے. جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہوگا وہ اپنی جوانی میں ہوگا ایک طرح سے. اور آپ جب اپنی کھڑکی کے باہر دیکھتے ہیں تو آپ پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں, اور پاکستان کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں جیسا دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کو 2047 میں, میں بہت پر امید ہوں کہ ویسے ہی پاکستان دکھے گا بھی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو میں اس کے بارے میں تھوڑا کنوکشن رکھتا ہوں, اور یہ کنوکشن میری امید کے اوپر ہے. امید ایک ہتھیار ہے میری نظر میں, اور یہی وہ ہتھیار ہے جو انسان کو کیری ہمیشہ کرنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جتنے بھی نامساعد حالات ہوں, جتنے بھی مشکل جو ہیں وہ راستے میں کھڑی ہوئی ہوں, اس میں کسی قسم کی آؤٹ آف دا وے امید نہ رکھے انسان. اور اگر وہ نہ ہو تو پھر انسان کے پاس کسی قسم کی کوئی موٹیویشن نہ رہے, کوئی ایفرٹ نہ کر پائے, کوئی اپنے اندر سے سیلف انکریجمنٹ حاصل نہ کر پائے. تو میں جو اس طرح کا پاکستان دیکھتا ہوں, یہاں پہ ہر قسم کے گروہ, ہر قسم کے افراد, ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہ ملک جو ہے ایک بہت باعزت جگہ ہوگی رہنے کے لیے. یہاں پہ کسی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں نا منافرت نہیں ہوگی کسی کے لیے خوف کا فضا نہیں ہوگی, کسی کے لیے کوئی سب کے لیے ایکول اپارچونٹی ہوگی, سب کے لیے جو ہے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم جو ہوگا وہ کنسسٹنٹ ہوگا. یہاں پہ فیکٹس کی رسپیکٹ ہوگی, یہاں پہ جو عزت ملے گی وہ قابلیت پہ, اس کی محنت پہ, اس کی علمیت پہ ملے گی. یہاں پہ یہ وہ پاکستان ہے. اور میں تھوڑا سا مزید کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہر ایک کو ویژن کیری کرنے کا حق ہونا چاہیے, اور ہمیں کرنا چاہیے کیری ہر ایک کو. ہمیں یہ سوال خود سوچنے پہ مجبور کرتا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ 2047 میں پاکستان 14 اگست میں آپ آنکھ کھولتے ہیں صبح کے وقت تو آپ کو کس طرح کا دکھتا ہے اگر انشاءاللہ ہماری زندگی رہی تو یہ سوال سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. تو یہ سوال ہمیں زیادہ سے زیادہ اس لیے اٹھانا چاہیے کہ ہر شخص کم سے کم اپنے ذہن پہ زور ڈالے تو صحیح, اور اس بارے میں کچھ خیالات سامنے لائے تو کہ ان کی نظروں میں, سب کی نظروں میں کیا ہے ایسی بات. اور جب تک اس بارے میں ہم مزید آگے بات کو نہ بڑھائیں, سوسائٹی کے مختلف الخیال لوگوں کے درمیان ڈائیلاگ کا میکینزم نہ کریٹ کریں, تو یہ جو پستی والا ایک سفر دکھایا جا رہا ہے ہمیں, یا ہمیں محسوس ہوتا ہے, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میری اور آپ کی سوچ میں اگر کوئی اختلاف ہے,
اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کا رول ماڈل کوئی اور ہے اور میرا رول ماڈل کوئی اور ہے، لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک چائے کی پیالی نہیں پئیں گے، اور آپ کو سمجھنے کی کوشش میں نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے ویلیو سسٹم ہے کیا، تو شاید ہم کہیں پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو میں جس طرح کا پاکستان دیکھتا ہوں وہ بہت روادار ہے، وہ بہت سب کو آل انکمپیسنگ جسے کہتے ہیں نا، کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا پاکستان ہے۔ اب دیکھیں میری کسی بھی بات میں آپ کو ترقی نظر نہیں آئی، جس خاص طور پہ مٹیریل پروگریس کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم علم سے دور ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہمارے یہاں صحت بہت خراب ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا فقدان ہے، یا ہمارے یہاں سیکٹرز، اکنامک سیکٹر جو ہیں وہ پروگریس نہیں کر پائے، ہماری اکنامی جو ہے وہ ایگری بیسڈ اکنامی سے انڈسٹریلائز پراپر نہیں ہو پائی، یا اس کو نالج اکنامی میں ٹرانسفر۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں پارٹ اینڈ پارسل ہیں قوم کی اجتماعی بیداری کے حوالے سے۔ ہم قوم کے کردار کی بات اس وقت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اس وقت تنگ نظری بہت زیادہ ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے بھی جو ہے وہ حق میں نہیں رہ پا رہے ہیں۔ صورتحال کافی پیچیدہ ہے، لیکن وہی بات کہ جو ویژن غالب نے اپنے اسے ایک مصرے میں کہا تھا، جو میں نے شروع میں دہرایا تھا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ ہاں، تو یہ خرابہ جو ہے نا، جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مجھے بہت پر امید کرتا ہے، کیونکہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمانہ آج کل ڈسرپشن کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ ایک اکنامکس کی دلچسپی کی وجہ سے، اور آج کل میں طالب علم ہوں علم نفسیات کا، تو اس میں اس کو بیونڈ ٹروتھ ایرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کہ اب لوگ فیکٹس کے اوپر اسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، اب لوگ جو ہیں اپنی ڈرائیوز، اپنی انٹویشنز، اپنے جذبات، اپنے ایموشنز کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہیں، اور ہر خطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا بہت احسان عظیم ہے کہ ہم بہت سارے پر آشوب دور گزار کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو ان حوالوں سے ہمارے اوپر اس لیول کا امپیکٹ نہیں ہے جس لیول کا امپیکٹ آپ کو کچھ یورپین ممالک میں نظر آتا ہے، یا دنیا کی سب سے بڑی معیشت ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے جس قسم کے حالات اس وقت نظر آنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو، اور حساس لوگ اس کے بارے میں پروجیکشنز پہلے سے کر رہے تھے، اس جگہ کے حالات ہیں، یا جو اکنامی آف اسکیل جو اس وقت افریقہ کی ہے، یا جس قسم کے عزائم کا اظہار ہمارے دوست ملک چین نے کرنا شروع کر دیا ہے، اور 2011 کی بڑی نوٹوریس قسم کی عرب اسپرنگ جو تھی، اس نے جس قسم کا جو مڈل ایسٹ کا ایک پورا اسکیچ کیا ہے، میں بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، یا پاکستان سے رابطے میں ہیں، یا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ایک خاص الائنمنٹ ہماری ان سارے قصوں کہانیوں سے بنتی ہے، اور ان ساری الائنمنٹس میں ہم کافی لاسز سے اپنے آپ کو بچا پائے ہیں، ناٹ بیکاز کہ ہم نے کوئی بہت مہارت دکھا دی ہے کسی چیز میں، بھی یہ قدرت کا ایک سلسلہ بھی ہوتا ہے نا، قدرت کا ایک نظام بھی ہوتا ہے۔ تو میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں میرے بھائی کہ میں جو خواب دیکھا گیا تھا 1947 میں، جس کی ادھوری تعبیر ہوئی تھی، میں انشاءاللہ تعالی اس کی تکمیل جو ہے وہ سن 2047 میں 14 اگست کی فجر کے بعد کے وقت میں ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تکمیل پاکستان کا سال انشاءاللہ ہوگا۔ وہ خواب جو دیکھا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا اور پوری قوم نے اسے کیری کیا تھا، اس خواب کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنکھوں سے اس کو فلفل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ کیا ہے وہ خواب؟ وہ خواب
ایک اجتماعیت کی ایک ایک بنیاد فراہم کرنا ہے، وہ اجتماعیت جو بیسٹ آف دی بیسٹ، جو مختلف الخیال اور مختلف خطوں سے لوگ جمع ہو گئے اس ایک ارض پاک میں۔ یقین کریں the merit of the people that we have in this country is acknowledged all over the world۔ آپ بھی واقف ہیں، آپ کیونکہ میں اور آپ ایک خاص بیک گراؤنڈ سملر ہم رکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرس کو کس طرح سے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے ہمارے ملک کے سافٹ ویئر انجینئرس کو ساری دنیا میں۔ کوئی بھی میڈیکل ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پروفیشن کے اندر جو ہے کالی بھیڑیں نہیں ہیں، لیکن کیا پاکستانی ڈاکٹرز کی مہارت کی جو کہتے ہیں کہ ایک سند ساری دنیا میں ثابت شدہ ہے، کیا ایسا نہیں؟ اینڈ سیم گوز فار چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس، سیم گوز فار ٹریڈرز، بزنس مین۔ کون کون سے علاقوں میں ہندوستان بر صغیر پاک و ہند جو تقسیم سے پہلے کا ہندوستان تھا، اس کے ہر علاقے کا انسان اس ملک کے اندر ہے۔ اس علاقے کے اپنے جو ایبوریجنل لوگ ہیں، جو پورے اوپر سے لے کے ساؤتھ، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک اور ایسٹ سے ویسٹ تک، وہ تو ہیں ہی یہاں کے۔ پھر سینٹرل ایشیا کی کون سی معروف بلڈ لائن ہے جو اس ملک میں نہیں رہتی؟ ایران ہو کہ عرب، افغانستان ہو یا ترک، ہر جگہ کا یہاں پہ ایک بہترین جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف شوٹ یہاں پہ مل جاتا ہے۔ اور یہ اسی کو کہتے ہیں اسمبلنگ آف اے نیشن، اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم کہ جس نے اپنے آپ کو اپنی زبان سے نہیں جوڑا، ایک ایسی قوم کہ جس نے اپنے آپ کو اپنی نسل سے نہیں جوڑا۔ نیشن اسٹیٹس کا فارمولا تو یہی کہلایا جاتا ہے نا آج کل عرف عام میں، جس نے اپنے آپ کو ایون مسلک سے نہیں جوڑا، کسی فقہ سے نہیں جوڑا، کسی ایک تعبیر، دین کی کسی ایک تعبیر سے نہیں جوڑا، بلکہ دین کو بھی ایک بائنڈنگ فورس کے طور پہ صرف لیا اور اس میں سب کو ایسیملیٹ کیا، سب کو اپنے ساتھ ملایا۔ اس طرح کی مثالیں ملتی نہیں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں بتایا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے کہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کو نیگیٹو انداز میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کی تو مثال ساری دنیا میں ملتی ہی نہیں ہے، آپ تو بالکل ہی یونیک ہیں، آپ کی تو فارمیشن کی کوئی بیسس ہی نہیں۔ I see it very differently۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بیسز میری یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہیں، میرے اس ملک کی ایگزسٹ کرتی ہیں، شاید اس طرح کی بیسز تو کسی اور کی ہیں ہی نہیں۔ کیا کبھی نسلوں کے اوپر ہزاروں سال چلے ہیں ملک؟ کیا کبھی رنگ اور زبانوں کے اوپر ہزاروں سال چلے ہیں ملک؟ نظریے کے اوپر چلتے ہیں، ایک نظریے کے اوپر یہ ساری بات ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ نظریات کو اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے موجودہ امریکہ کی ہے۔ کیا امریکہ کسی ایک نسل پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا امریکہ کسی ایک مذہب پہ کھڑا ہوا ہے؟ امریکہ ایک نظریے پہ کھڑا ہے، اور یہ وی نیڈ ٹو اپریشیٹ کہ اس نے انسانیت کو بہت کچھ ایسا دیا ہے اور ایسا کچھ دکھایا ہے کہ جو ہم واقف نہیں تھے، ان پروسیسز سے واقف نہیں تھے، ان اپروچز سے واقف نہیں تھے، اور ہماری بالکل کوتا اندیشی ہوگی کہ اگر ہم ان کو اپریشیٹ نہ کریں اور ان کی اچھائیوں سے ہم نہ سیکھیں اور ان کی غلطیوں سے بھی نہ سیکھیں۔ تو وی نیڈ ٹو لک آبجیکٹیولی ہر طرف، جہاں پہ ہمیں جو چیز بھی سیکھنے کو ملے، وی نیڈ ٹو لرن and we need to unlearn which is required to be unlearned، تاکہ پھر ہم اپنے آپ کو جو نیا سیکھنا ہے اس کی اسپیس اپنے اندر کریٹ کر پائیں۔ بہت بڑے دل کی ضرورت ہے اس وقت ہمارے اپنے اندر۔ میرے نظر میں یہ ہے وہ پاکستان جو ہم تکمیل کے سفر کی طرف گامزن ہیں۔ حالات مشکل ہیں، ناممکن نہیں ہے۔ حالات سے زیادہ کچھ آپ کے سامنے جو چیلنجز ایکسٹرنل سائڈ سے آتے ہیں، وہ چیلنجز جو ہیں وہ آپ کے لیے اپارچونٹی کا اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے نا، آپ نے بھی آئی نو کہ واٹ پروفائل یو ہے عمر، تو SWOT انالیسس تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔
ज़रा करके देखें ना SWOT एनालिसिस पाकिस्तान का भी, तो पता चलेगा कि हमारी लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा हैं, और वो थ्रेट्स शायद इतने नहीं हैं कि जिनकी जिनकी वजह से हमें एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस मिल सकते हैं. तो लेट्स वर्क ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड वी विल एड्रेस द थ्रेट्स ऑल्सो. तो इसके साथ साथ ये दोनों काम इन पैरेलल इन टेंडम होने हैं. जी जी, बहुत ज़बरदस्त आपने एक पिक्चर क्रिएट की सलमान भाई, और आई थिंक अब मुझे ये हो रहा है कि हम आज कौन से 2 टॉपिक्स उठा लें जो कि हमें थोड़ा एक्शन की तरफ भी ले चलें. तो पहले तो आई थिंक ये जो खाका आपने सेट किया, अच्छी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपने टच किया कि इस खत्ते में कैसे एक मेल्टिंग पॉट का जिस तरह यूज़ करते हैं टर्म, तो ये सिर्फ एक मेल्टिंग पॉट सिर्फ लोगों का नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल्स का है, जो लोग डिसीजन लेके मूव करते हैं. अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा चलें कि हमें इस जगह आना है, तो वो डिसीजन मेकिंग वाले लोग हैं. ये वो वाला डीएनए है जो चॉइस से इधर आया है, और कुछ तो किस्मत से आया है लेकिन चॉइस से आया है, विच शोज कि वो पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है कि वो अपने आप को रीडायरेक्ट कर सकता है जब चाहे. लेकिन आई थिंक आपने एक और चीज पिक की जो मैंने पकड़ ली एक तरह से, वो थी इज्तिमाइयत. कि अब इतनी डाइवर्सिटी के अंदर उसकी पावर जो है वो इज्तिमाइयत में है. अब वो इज्तिमाइयत एक तरह से रिकग्नाइज भी करना कि वी आर डिफरेंट, and that actually brings color and let's say variety to the intellectualism also. लेकिन मूव जब हमें करना है तो वो एक शेयर्ड विजन को लेकर मूव करना पड़ेगा ताकि वो सारी एनर्जीज एक तरफ जा रही हों. तो जिस तरह आज हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी तरह इस डिस्कशन सीरीज में यही बात हो रही है कि वो शेयर्ड विजन क्या है और उसके ये डिफरेंट फैसेट्स हैं जो कि फिर हमारी डिस्कशन से निकले जा रहे हैं. तो आपने एक रिस्पेक्टफुल प्लेस की बात की जहाँ एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लोग इज्जत फील करते हैं, टॉलरेंस की आपने बात की. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज हम सोशल इंजस्टिस का जो प्रॉब्लम है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का, और क्योंकि वो फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी जो है वो टच हो जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम उस पर आज थोड़ा फोकस कर लें. और एक और चीज़ मेरे ख्याल से वो फिर क्योंकि आपकी स्पेस ही है फिनटेक, और एक तरह से जो हमें उठानी है ये चीज़ें ताकि फिर यहाँ से पाकिस्तान जो है फिर वर्ल्ड से कम्पीट कर सके. तो इन 2 पिलर्स को अगर हम उठा के थोड़ा ग्राउंड की तरफ आए तो आई थिंक आज की गुफ्तगू काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी हमारी बहुत ऑडियंस अच्छा है, के लिए. ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. छोटी सी बात करते हैं. आपने सोशल जस्टिस की बात की, बहुत बहुत इजीली अचीवेबल ये टारगेट है सोशल जस्टिस का. कैसे है? आज के जो टूल्स मेरे हाथ में हैं, अगर इनकी सोशल लेवल पे हम रोल आउट करके देखते हैं, और जिस लेवल पे अभी ये हमारे पास अप्लाई किए जा चुके हैं, उनका स्केल मैं आपके सामने अभी डिफाइन करता हूँ विद द नंबर्स. तो अब देखें, सोशल जस्टिस में जो बहुत सिग्निफिकेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपकी दस्तरस में जो है वो आप ले सकें. उसके लिए कोई कदगन ना हो, कोई आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस ना हो. आपकी जेब में जो है आप उसको अपनी विद द जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ राइट टू यूज़, आप उसको इस्तेमाल कर सकें उस फ्रीडम को. विद द इमर्जिंग डिजिटल अरेना जो हमारे सामने आया है, वो इतना सिग्निफिकेंट है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 3 लेयर्स में अपनी मौजूदा सोसाइटी को ब्रेक करता हूँ. एक वो तबका है कि जो मिसाल के तौर पे बैंक अकाउंट नहीं रखता, एक वो तबका है, इसको हम कहते हैं अनबैंक्ड पॉपुलेशन. एक वो तबका है कि जिसका बैंक अकाउंट ज़रूर है लेकिन वो मेरी आपकी तरह डिजिटल पेमेंट्स फ्रीक्वेंटली नहीं करता, सिर्फ मजबूरी के तौर पे करता है, और कोशिश करता है कि डिजिटल पेमेंट्स ना करे और कैश को अहमियत देता है, कैश, हार्ड कैश, जो कागज़ का नोट है. और तीसरा एक वो लोग हैं कि जो ना सिर्फ बैंक अकाउंट्स रखते हैं बल्कि उनके जो पेमेंट्स साइकिल होती है वो भी मोर देन 50 to 60% कैश के बजाय इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू हो रही होती है. तो ये तीन तबके हैं. इसको मैं थोड़ा सा आसान करके इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये टर्मिनोलॉजीज का इतना इदराक ना हो. अब हुआ क्या कि 2018, 2019 और 2020 ये 3 सालों का हम मवाजना करते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता रहा है. 2018 में
मैं क्योंकि वन लिंक से आपने तारुफ में तफसील के साथ इस बात को बयान किया है, वन लिंक के अंदर के जो नंबर्स हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो हम पाकिस्तान के अंदर जो भी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो वन लिंक के थ्रू ही हो रही होती है। स्पेशली एक मिसाल के तौर पे मैं आपसे इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए कह रहा हूँ कि जो एटीएम की ट्रांजैक्शन है, आप एटीएम की मशीन पे जाते हैं और वहाँ से कैश निकालते हैं। अब एटीएम अगर आपके कार्ड जिस बैंक का है उसी बैंक के ऊपर जा रहे हैं और वहां से पैसे निकाल रहे हैं, तो इसमें वन लिंक कहीं नहीं आती बीच में। ये ओके, आपके और आपके ये बैंक आपके के और बीच आपके में। बैंक का मामला है। इसको हम कहते हैं ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन, कि एक बैंक की ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन है कि ठीक बैंक है। फाउंड द कस्टमर ऑन इट्स ओन एटीएम टर्मिनल और जी। वहां से उसने पैसे निकाले। एक है वो ट्रांजैक्शन के जो कस्टमर गया, उसके पास कार्ड एक बैंक का है और उसने कार्ड इस्तेमाल किया दूसरे बैंक की मशीन के ऊपर। इसको हम कहते हैं ऑफर्स ट्रांजैक्शन। ये है वो ट्रांजैक्शन के जो वन लिंक फैसिलिटेट कर रहा होता ठीक। है। अब सारे एटीएम के ट्रांजैक्शंस तो पाकिस्तान में, इसका मतलब है वन लिंक नहीं देख रहा, जी। ऑनस नहीं देख रहा, लेकिन ऑफर्स सारी की सारी वन लिंक देख रहा है। फिर काफी हद तक वन लिंक टॉप 3 बिलिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने वालों में है पाकिस्तान के अंदर। तो वन लिंक के पोर्टफोलियो में 5-6 साल पहले सिर्फ मुश्किल से 45 से 70 के बीच में कुछ नंबर था कि जो बिलर्स थे हमारे पास, के लोग बिल्स को पे करने के लिए वन लिंक की रेल्स को यूज कर सकते थे फॉर ओनली 70, एट मैक्स 70 बिलर्स। आज के दिन का ये नंबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह वन लिंक के प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम 900 के करीब अप्रोक्सीमेटली बिलर्स को हम उनके पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन सारी बिल पेमेंट्स डिजिटल जो होंगी वो वन लिंक के अलावा भी कुछ और प्लेयर्स हैं जो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट वन लिंक इन बिल पेमेंट्स। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी शानदार है और इसका क्रेडिट सारे का सारा मैं आई कैन हम्बली ओन इट एज वन लिंक मैनेजमेंट, कि वो है इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। एक बैंक से दूसरे बैंक को अगर पैसे भेजने हो तो ये आप बैठे बैठे घर के अंदर अपने बिस्तर पे, अपने सोफे पे, चलते फिरते, आते जाते, गाड़ी में बैठे, अपने मोबाइल से या एटीएम पे जाके आप जो अमाउंट आप एक बैंक में रख के दूसरे बैंक को देना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके अपने अकाउंट हो, चाहे वो किसी और को पेमेंट करनी हो आपको, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में करेंगे, इट रिक्वायर्स ओनली अ फ्यू सेकंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और वो पैसे इंटर बैंक फंड ट्रांसफर जो वन लिंक की एक प्रोडक्ट है वन आईबीएफटी के नाम से, ये सारी की सारी जो वन आईबीएफटी है ये सिर्फ पाकिस्तान में वन लिंक की फैसिलिटेशन से हो रही है। तो ये मेजर 3 जो ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा पाकिस्तान 28वां मुल्क था कि जिसने पेमेंट स्कीम मुतारिफ कराई, और वो पेमेंट स्कीम जो है पे पाक के नाम से है, जिसमें वीज़ा जैसे एक पेमेंट स्कीम है ग्लोबली ऑपरेट की करती है, मास्टर कार्ड एक है, इस तरह डिस्कवर है, इस तरह दुनिया में बेतहाशा और हैं जिसमें यूपीआई चाइना की है, जेसीबी जापानीज है। तो पाकिस्तान 28वां मुल्क था जिसने अपनी 2016 में 28th कंट्री इन द वर्ल्ड अपनी डोमेस्टिक स्कीम मुतारिफ कराई। ओके। अब हुआ क्या कि 2018 में जो वैल्यू वन लिंक की रेल्स के ऊपर प्रोसेस हुई है पाकिस्तान की, वो समझ लें कि आप अप्रोक्सीमेटली अ लिटिल बिलो 10% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी थी, which was 3.9 trillion in वाओ। 2018। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। 2018 से जब हम 2019 में आते हैं तो ये नंबर बन जाता है 4.7 ट्रिलियन। ओके। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा 20% के अप्रोक्सीमेटली जो है एक जंप आया, जो किसी भी लिहाज से एक अच्छा जंप होता है एक आम हालात में। यानी अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी कोई कोरोना नहीं हुआ, अभी अभी जो है कोई जंगें नहीं हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह आस पास हमारे,
تو 2018 سے 2019 میں آپ نے 20% کی ایک آرگینک گروتھ اچیو فلو ہو رہا ہے، مطلب پیسہ فلو ہو رہا ہے کنٹری. بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، وچ از اونلی پاسنگ تھرو ون لنک. یہ وہ ہے جو اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے ہو رہا ہے. لیکن اب آ گیا کووڈ کا زمانہ. اب کیا ہوا، لاک ڈاؤن ہو گئے. اب لاک ڈاؤن کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ دفاتر بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئیں، کاروبار بند ہو گئے، اور 3 مہینے تو ہم کافی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن میں تھے نا. آل دو اسکول بند تھے، شروع کے 2.5-3 مہینے تو بند ہی تھے. پھر آہستہ آہستہ اس کو جیسے WFH آفیسز میں شروع ہوا ورک فرام ہوم، اسی طرح ایجوکیشن فرام ہوم جو ہے وہ EFH کے نام سے وہ بھی ایک کانسیپٹ شروع ہوا. ان ساری چیزوں میں آپ کو اپنے بجلی کے بل بھی دینے تھے، آپ کو اپنے یوٹیلیٹیز کے بل بھی دینے تھے، آپ کو اسکول کی فیسز بھی دینی تھی، آپ کو جو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، گروسری گھر کے اندر چاہیے تھی، یہ سارے کام ہوتے رہنے تھے. کسی کی گاڑی خراب اگر ہو گئی ہے تو اس نے گاڑی بھی صحیح کرانی تھی. اب ان کاموں کو جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو جس طرح سے فرنٹ لائن میڈیکل ورکرز لوگوں کی امداد کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں سامنے لے آئے تھے، اسی طرح یہ فائنینشیل سیکٹر کے اندر بھی جو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کی جاتی یہ بات آپ کے سامنے کہ کچھ بینکس کی برانچز، کچھ بینک کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے والے جیسے ہمارے جیسے ادارے اور بھی ہیں، ناٹ جسٹ ون لنک، ان لوگوں نے اپنے آپ کو 24/7 کر لیا. کچھ دفاتر تو بالکل ہی بند ہو گئے تھے، لیکن ہمارے جیسے کچھ تھے جو 24/7 ہو گئے. ہماری نیڈ تھی کہ ہم نے سرو دا نیشن کے کانسیپٹ کو اپنا اول العزمی کے ساتھ اس تصور کو زندہ رکھنا. اب اس میں یہ ہوا کہ کچھ کیش کے اوپر انحصار کم کرنا پڑا لوگوں کو. وہ لوگ آپشن نہیں تھا، تو وہ لوگ جو کہ ان بینک تھے، جن کے بینک کے اندر اکاؤنٹس نہیں تھے، آئی ایم شیور انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ بینک اکاؤنٹس کھلوائے ہوں گے اس عرصے میں. لیکن جن کے پاس بینک اکاؤنٹ تھا لیکن وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بہت زیادہ جمپ کیا اپنے آپ کو اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے پورٹ فولیو میں اپنا انوالو کیا، اپنے آپ کو اس میں لے کر آئے. اب جو صورتحال بنی وہ یہ تھی کہ 2019 میں 4.7 ٹریلین میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جو سارے پیمنٹ پروسیسنگ تھی وہ ہمارے تھرو ہوئی تھی. دیٹ گوز ٹو 8.8 ٹریلین ان 2020 which is almost double یعنی 87% کی گروتھ ہے ویلیو کے اندر. یہ یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کے اپنی پرانی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اب آ جائیں، یہ میں آپ کو ویلیو جو پروسیس ہو رہی ہے وہ بتا رہا ہوں، ٹرانزیکشنز کی تعداد بتاتا ہوں. 2018 میں ہم نے ون لنک کے اندر بیٹھ کے 377 ملین ٹرانزیکشنز پروسیس کی تھی، جو کہ 2019 میں جا کے 590 ملین بن گئی تھی. اب آئیں 2019 میں 590 ملین ٹرانزیکشن اور 2020 میں امیجن کریں کہ یہ ڈبل نہیں ہوئی، یہ آلموسٹ ٹرپل ہو گئی. 1.4 بلین ٹرانزیکشن 2020 کے اندر ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر رن ہوئی ہیں، وچ شوز کہ ہم نہ صرف ایک بہت بڑا ریزیلینٹ قسم کا سیٹ اپ رن کر رہے ہیں، اور یہ ہماری اس لیے ضرورت تھی کہ ہم جس قوم کو سرو کر رہے ہیں وہ خود بھی بہت ریزیلینٹ قوم ہے. ہر جگہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، ہر طرف سے چیلنج کیا جاتا ہے، اس کے اپنے اندر سے اس قوم کو چیلنج کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرتی ہے، ہر جگہ سے واپس باؤنس بیک کرتی ہے یہ قوم، اور ہر فیلڈ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. یہ 2018 میں ہمیں فائنینشلی بھی بہت بڑی ایک میں آپ کو بیکاز انفارمیشن سیکورٹی اینڈ سائبر سیکورٹی کمز انٹو مائی ڈومین ان ون لنک. تو 2018 کے Q4 میں ایک بہت بڑا پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا. وی باؤنسڈ بیک. آپ دیکھیں 2018 سے 19 میں کتنا بڑا ہم نے حجم والیوم آف ٹرانزیکشن جو ہے ہم نے پروسیس کیا ہے اور کتنی ویلیو ہم نے پروسیس کی ہے. سیم گوز فار
کووڈ کا زمانے میں 2020 کے اندر. تو یہ صرف موٹے موٹے میں نے کچھ نمبر آپ کے سامنے رکھے ہیں. جو آپ کا سوال تھا کہ اس کو آگے جانے میں اور جو سوشل جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو کیا اس کی یوٹیلائزیشن دیکھ سکتے ہیں. اس ایک چھوٹی سے چھوٹا تو نہیں شاید طویل ہی ہو گئی میری بات آپ کے ساتھ, لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں جتنی ڈیجیٹل پیمنٹس کا پورٹ فولیو ہم بڑھائیں گے نا, یہ ملک مملکت خداداد کے اوپر اتنا ہی احسان ہوگا. فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ ٹرانزیکشنز ٹریسیبل ہوتی ہیں, یہ ٹرانزیکشنز بے نامی کی نہیں ہوتی, یہ ٹرانزیکشنز اکاؤنٹیبلٹی کے کمپوننٹ کو سسٹین کرانے والی ہوتی ہیں. یہ ٹرانزیکشنز جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں کو جا رہا ہے یہ سب دکھایا جا سکتا ہے. مسائل کیا ہیں, جو چیلنجز ہیں, مسائل یہ ہیں کہ لوگ اس سے تھوڑے سے دور رہنے کی وجوہات کیا ہیں. ٹاپ 2-3 وجوہات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے, لوگوں کا ٹرسٹ نہیں. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے 1.4 بلین ٹرانزیکشن پروسیس ہوئی ہیں 2020 میں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 2 مہینے کا ہم نے ڈیٹا دیکھا ہے اس سال کا, یہ آرام سے پیچھے رہ جائے گا 2020 کا سال اس سال سے 2021 سے انشاءاللہ تعالی. ٹرسٹ کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. لوگ اس کے اوپر اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے کتنی سہولت ہے اس میں. اور اس میں اکنامک یا سوشو اکنامک سیکٹر میں کسی نیچے کی ٹیئر میں رہنا یا اوپر کی ٹیئر میں رہنے کا سوال نہیں ہے. یہ ہر ایک کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے والی چیز ہے. آپ لائن میں لگ کے خوار ہو کے 2 گھنٹے میں ایک بل ہی پے کر رہے ہیں نا, اور یہ گھر بیٹھے آپ کر رہے ہیں. آپ کو ایجنٹ کے پاس جا کے رات کے ٹائم پہ اب یہ آپشن بھی آتا ہے نا کہ اوور دا کاؤنٹر پہ ایجنٹ پہ جا کے برانچ لیس بینکنگ کے دکان میں چلے جائیں, وہاں پہ کر لیں یہ کام, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن امیجن کریں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں, ٹیلی ویژن پہ کچھ دیکھ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے بینیفیشری اپنے بجلی کے بل کو سیو کیا ہوا ہے اور آپ نے بل پے کر دیا, بجائے اس کے کہ آپ گھر سے نکلیں اور وہ سارے کام کریں جو آپ کو کرنے. رسک ہے گھر میں سے پیسے لے کے جیب میں جائیں اور وہ سارے معاملات. تو ایک تو یہ ٹرسٹ کا معاملہ ہے اور اس کی وجہ اویئرنیس کی نہ ہونا ہے. اس میں ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اوور آل. لیکن اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو انڈاکیومنٹڈ اکنامی میں کانشیسلی رکھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. انڈاکیومنٹڈ اکنامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس یا دیگر اور دوسرے ٹیکسز سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں, فائلر ہی نہیں بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں لوگوں کا قصور ہے, لیکن اس میں دوسرے اداروں کو بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کوئی بینیفٹ ملنا چاہیے ایسے افراد کو کہ جن کا سال میں 50% سے زیادہ پورٹ فولیو آف پیمنٹس ڈیجیٹل, ان کو ٹیکس میں مراحت ملنی چاہیے. اچھا, یہ جو آپ نے اجتماعیت کی بات کی تھی اپنے سوال میں, اس میں اجتماعیت ہی تو کھیل ہے سارا. آپ والیوم کے اوپر اپنی نگاہ جمائیں, نہ کہ چند افراد سے جو ہے آپ زیادہ اچیو کرنے کی کوشش کریں. اور ون لنک جیسی کمپنی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جتنا والیوم بڑھتا ہے لوگوں کا تو اتنا ہی ڈیجیٹل پیمنٹس کا پورٹ فولیو بڑھتا ہے. کیا 1.4 بلین ٹرانزیکشن کرنا ہمارے جو سسٹمز چل رہے ہیں ان کے لیے پاسبل تھا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پہلے. لیکن وی ہیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ, اپنی کیپیسٹی کو اس حساب سے فیسیلیٹیٹ کرنا پڑا ہمیں, اپنے نیٹ ورکس کو, اپنے سسٹمز کو, اپنے ڈیٹا بیسز کو الائن کرنا پڑا کہ یہ سارے کام اس طرح سے ہو سکیں. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سسٹم بیٹھ جائے کبھی؟ الحمدللہ وی اچیو مور دین 99.8 if not 9% آف اپ ٹائم. تو یہ ایک in itself it says a lot of our achievement. لیکن میرا مدعا ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس امبریلا آف ڈیجیٹل پیمنٹس میں لانے سے روک رہے ہیں, اور وہ افراد کے جو
उन लोगों को आने से इसलिए रोक रहे हैं कि उन्होंने कभी कोई मराद बयान नहीं की गवर्नेंस जी के सेटअप के अंदर रहते हुए। कभी उन्होंने उन लोगों को कोई मराद, अब क्या होगा अगर वो अचानक से हमारा बैंक अनबैंक पॉपुलेशन का 5% हिस्सा जी मजीद अगर आ जाता है, 5% इज अलॉट इन पाकिस्तान। ये एक ऐसा पोटेंशियल है। लोग आमतौर पे आबादी के बढ़ने को एक बहुत बड़ा चैलेंज और ख़तरा डिक्लेयर कर रहे होते हैं। मेरा कहना यह है कि ये यकीनन ख़तरा है अगर इसको हम अच्छे तरीके से एड्रेस ना करें। लेकिन अगर इस तरह से इस आबादी के बहाव को हम इस तरह से फैसिलिटेट करने पर आ जाएं कि इसको एज अपॉर्चुनिटी ले लें, इसको एज एक सिस्टम का पोटेंशियल, पार्ट बनाए, उनको सिस्टम का सिस्टम पार्ट का बनाए। एक अनटैप पोटेंशियल ले लें, तो ये वो आबादी होगी कि जो हमारे अचानक से डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का भी पार्ट बनेगी, हमारे जीडीपी का भी अंदर क्रिएट करेगी एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू। और हमें शायद इसी की ज़रूरत है। हमें सेंस ऑफ ओनरशिप और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को इस्टेब्लिश कराने के लिए उन लोगों को अपने साथ मिला के ही रखने में हमारी बेहतरी है, भलाई है। और यही वो इज्तिमाई किरदार है जिसको मैं अपनी कौम का जो विजनरी कंसीडर करता हूँ। जो उन साहब का नाम अल्लामा इकबाल है, तो यही वो विजन है जो मैंने उनसे जो अचीव किया है या उनकी तालीमात से जो मैं समझ पाया। इस कौम को किरदार बुलंद करने की ज़रूरत है। इस कौम को अपनी खुदी पे मेहनत करने की ज़रूरत है। इस कौम को एक साथ लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसमें अब हमारे पास कोई ऑप्शन है जी मजीद हिस्सों में बकरों में तोड़ने का। जी। नहीं, अगेन बहुत अच्छा आपने एक अब आपका आई थिंक अंदाज ऐसा बड़ा अच्छा है कि पहले डिटेल में जाके फिर दोबारा हम पूजे में लाते हैं उस बात को। तो आई थिंक इसमें एक बात मैं कंक्लूड एक तरह से कर लूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब आपने बात की और अब हमारे नंबर्स दिखा रहे हैं कि जब वो सिचुएशन आती है तो हम आराम से डिजिटल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इनकन्वीनियंस लोगों को समझ आती है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स हैं जो लोगों को इधर अनडॉक्यूमेंटेड रहने का रीज़न है। और एक और कन्वर्सेशन में भी ये बात निकली थी कि रादर देन वो उन्हीं सेम फ्यू टैक्स पेयर्स के टैक्स रेट बढ़ाए जाएं, इससे बेहतर है कि नेट को बढ़ाया जाए और रेट्स को कम किया जाए, और साथ ही साथ जो है वो टैक्स बेनिफिट्स को मतलब वापस कुछ मिले उस टैक्स पे करने को एज अ बिल्कुल बेनिफिट जो कॉन्सेप्ट है। तो ये बिल्कुल। थोड़ा चिकन एंड एग सिचुएशन बन जाती है, लेकिन वी ऑल नो कि इस पे काम हो रहा है या और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। सुलेमान भाई, थोड़ा सा आप कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हम अपनी डिस्कशन को, किसी भी डिस्कशन को मैं चाहता हूँ कि कुछ रीजनेबल रियलिस्टिक एक्शंस पे ख़त्म किया जाए, और वो भी ऐसा जो कि इंडिविजुअल सिटीजन और लेट्स से प्राइवेट एंटरप्राइज सोच सके कि हम आज वो कौन सी चीज़ें कर सकते हैं विच आर इजी टू डू। और रहते हम आपके विजन पर ही हैं कि लेट्स से फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें और सोशल जस्टिस की बात करें, तो उसमें इंडिविजुअल लेवल पर, सिटीजन लेवल पर और लेट्स से प्राइवेट एंटरप्राइज लेवल पर आज वो कौन से ऐसे एक या दो इकदाम हैं जो किए जा सकते हैं जिससे हम गामजन हो जाएं उस तरफ। अच्छा, एज इंडिविजुअल, भले वो स्टूडेंट हो, भले वो प्रोफेशनल हो, भले वो एज ब्रैकेट कोई भी हो, हमें एक कंज्यूमर ग्रुप्स को अपने अंदर फ़रोग देने की ज़रूरत है। हमें डिमांड करना चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट मिले। हमें डिमांड करना चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट प्राइवेट इदारों से भी मिले जिनसे हम सर्विसेज हासिल कर रहे हैं और वो हमसे मुनाफा कमाते हैं अपनी सर्विसेज देने के बदले में। और हमें हुकूमती इदारों से भी रिस्पेक्ट हासिल करनी चाहिए। और इसका तरीका एहतजाज तोड़ फोड़ नहीं होगा। इसका तरीका एक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत मिच्योर, अपनी बात को बयान करने का एक नया सलीका मुतारिफ कराने की ज़रूरत के साथ हमें कंज्यूमर वॉइस को अपने अंदर फ़रोग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हर उम्र, हर एज ब्रैकेट, हर तबका फ़िक्र के अंदर इन बातों को प्रमोट करना हमारा काम बनता है। तो एक तो ये एज इंडिविजुअल भी, और अपने अतराफ में अपने दोस्तों के साथ ऐसे ग्रुप्स बनाएं जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के मेयार को, और क्वालिटी ऑफ सर्विस के मेयार से होगा क्या, आप अंदाज़ा करें। यही तो है कौम की इज्तिमाई बुलंदी।
क्वालिटी ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, जो शाइस्तगी से बात करने पे मजबूर हो जाएगा एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनी कंपनी, क्या वो घर जाके बदतमीजी करेगा? नहीं करेगा। क्या वो घर के बजाय मोहल्ले में और अपने ख़ानदान में क्या वो नाशाइस्ता बात करेगा जब वो मजबूर है कि वो शाइस्तगी को फ़रोग़ दे रहा हो? तो एक तो ये बात हो गई, क्वालिटी ऑफ सर्विस को हमें डिमांड करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल को बुलंद करने के लिए। क्वालिटी ऑफ सर्विस के मेयार को जिस चीज़ जगह पे हम डिलीवर करने हैं, जिस जगह पे हमें कुछ देना है सोसाइटी को, वो भी बेहतर हो, और जहाँ हम कुछ हासिल कर रहे हैं वो भी बेहतर हो। वरना तो बात बनेगी नहीं ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए जो है अलग उसूल रखूं और दूसरों के लिए अलग उसूल रखूं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कारोबारी इदारों या कोई भी ऐसा इदारा के जो अपने प्रोसेसेस को हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है। और उन प्रोसेसेस में हमें अपने आप को, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे गो ग्रीन, पेपरलेस एनवायरनमेंट, ये सुनने को बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इनकी बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है कभी कभार। जितनी चीज़ों को आसान बनाया जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव गो ग्रीन भी हो, हमारा ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी क्रिएट करना भी हो, लेकिन जितना अपने काम को आसान बनाएंगे, जिसको कहते हैं कि मेक थिंग्स ईजियर, उतना ही ये सारी चीज़ें अचीव आसानी से हो पाएंगी। अच्छा, मिसाल है इसकी कि एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है या पेंट बनाने की कोई फैक्ट्री है या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग हैं। किसी भी इदारे की कुछ खरीदारियां होती हैं जो उसको उस इदारे को करनी होती हैं, चाहे छोटा कारोबार हो चाहे बड़ा इदारा हो। इन खरीदारियों को आप वाकिफ हैं कि सप्लाई चेन का एक पूरा एक सेटअप एक होता है कि जो आप अपने बैक ऑफिस के साथ मैनेज कर रहे होते हैं कि आपको फलानी चीज़ की प्रोडक्शन में ये चीज़ें दरकार हैं, तो उसका एक पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग का, प्रोक्योरमेंट का एक टीम होती है, कहीं कोई एक बंदा ही होता है। तो हर इदारा अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस नीड को फुलफिल कर रहा होता है। अब होता क्या है कि ये इसलिए ज़रूरी होता है कि ये ख़रीदारी के ज़रिए उस कंपनी का या उस इदारे का या उस शख्स का पैसा लग रहा होता है ख़रीदारियों में। वो सारा फोकस हमारा क्या है कि हम कम पैसे में अपनी अच्छी क्वालिटी को फुलफिल कर सकें। मेरा जो आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने का जो मैं वैल्यू दिखाना चाहूँगा लोगों को, वो सिर्फ ये नहीं है कि अपने कम पैसे में अपनी अच्छी चीज़ हासिल कर पाएँ, वो है कि वो तरीक़ा कार के जहाँ जिस तरीक़े पे वो पैसा भले कम हो या ज़्यादा, लेकिन उस तरीक़े को तो देखेंगे जिस तरीक़े पे चल के वो ख़रीदारियाँ कर रहे हैं, जो सप्लाई चेन का प्रोसेस है उसको ज़रा देखें। तो वो उसमें अगर एफिशिएंसी लाते हैं, क्योंकि ये B2B की स्पेस बन जाती है, बिजनेस टू बिजनेस की। तो बिजनेस टू बिजनेस एक ऐसा एंगल है जो बिल्कुल ही नॉन डिजिटल रखा हुआ है। हमारी बाकी सारे सेगमेंट्स में इवन गवर्नमेंट पेमेंट्स अब डिजिटल होना शुरू हो गई हैं बहुत सिग्निफिकेंटली, और अल्हम्दुलिल्लाह वन लिंक इज आल्सो प्लेइंग एन एंकरिंग रोल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी और फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, कि एक एक जो इदारा है गवर्नमेंट का अंदर, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, FBR जो फेडरल है, SRB, ये सारी जो हैं वन बाय वन हमारे पोर्टफोलियो ऑफ डिजिटल पेमेंट्स का पार्ट बनी है। लेकिन B2B की स्पेस एक ऐसी स्पेस है कि जो सारे का सारा कैश पे चल रहा है, और अगर क्रेडिट पे भी चल रहा है तो वो क्रेडिट भी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट होता है। मेरा ख्याल ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें एक ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, और उसके लिए उन इदारों को भी, जैसे हमने शुरू में बात की, कि कुछ फैसिलिटेशन देने की ज़रूरत है कि जो B2B की स्पेस के अंदर पेमेंट्स को थोड़ा सा जो है वो वेलफेयर ओरिएंटेशन में ला सकें। आपका ही फ़ायदा है, इस मुल्क का ही फ़ायदा है, हम सब का फ़ायदा है। आपके पास महासिल बढ़ेंगे, आपके पास हुसूल शुदा जो ज़र है उसमें इजाफा होगा। तो एक दूसरी ये बात थी।
کہ اپنے جو SRM اور SCM کے جو سارے سیٹ اپ ہیں ان کو ذرا ڈیجیٹلائزیشن کے اندر لے کر آئیں. ایک کمپنی اپنے ساری جو گڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ساری آٹومیشن اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک کے لیول پہ لے کے گئی ہوئی ہے, لیکن جب وہ خریداری کرنے پہ آتی ہے تو وہیں پہ پھر وہ کیش آ جاتا ہے اور وہ پھر انڈر دا ٹیبل ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہاں سے کہاں گیا اور کیسے گیا اور کیوں گیا. تو یہ بہت ضروری ہے میرے حساب سے. ایک تو یہ کاروباری اداروں کے لیے تھا, لیکن میری جو زیادہ آخری بات کر رہا ہوں, جو میرے خیال میں جو امید ہے نا, امید کا سامان, وہ ہے نوجوان, وہ ہے اس ملک کا وہ یوتھ کہ جو شاید 26 سال بعد آج جو ہم جس عمروں میں ہیں نا, عمر میں اور آپ ان عمروں میں پہنچ جائے گا. آج کا 8 سال کا بچہ, آج کا 10-12 سال کا بچہ, آج کا 14-15 سال کا بچہ, یہ بڑے ہوشیار ہیں, یہ بڑے عقل مند ہیں, اور ہم نے ان کو کبھی بھی جو ہے وہ عزت نہیں دی وہ علی کے جو جس عزت کے یہ لوگ مستحق ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہی وہ پاپولیشن کا وہ حصہ ہے کہ جس نے اپنے کندھوں پہ اس ملک کو اٹھانا ہے, جس نے اس ملک کے لیے اپنی خون کو, اپنے پسینے کو بہانا ہے. ہمارا کنڈکٹ ان کے سامنے کیسا ہونا چاہیے, ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو ان معاملات میں, ان فائنینشیل معاملات میں کیسے رکھ رہے ہوں. ہم نے تو ابھی یونیورسٹی کے لوگوں سے, آپ مجھے بتائیں, میرے لیے اور میرے جیسے دوسروں کے لیے آج آئرس پہ جا کے FBR کی فائلنگ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. آپ ان بچوں کو ابھی سے ان باتوں کی اویئرنیس دیں. یہ بہت بڑا ایک اویئرنیس اور ایجوکیشن کا ایک نیڈ ہے اس وقت. یہ ان کو ابھی سے بتانا ہے کہ جتنا ضرورت ایک 9ویں کے 10ویں کے بچے کو کیلکولس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آج کے لیے, اتنا ہی جو ہے وہ ان چیزوں کی اویئرنیس لینا بہت ضروری ہے. ان کے لیے ورک شاپس ہونی چاہیے, ان کے لیے مختلف کانفرنسز, سیمینارز ہونے چاہیے. ان کی اویئرنیس ابھی سے ہوگی تو آگے جا کے وہ چیلنجز تھوڑے سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جو میں نے اور آپ نے فیس کیے ہیں اور آج تک فیس کرتے آ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کمپیوٹر لٹریسی تھی بہت ضروری, اب میرے خیال میں فائنینشیل لٹریسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اسپیشلی ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی کی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فن ٹیکس, اور جہاں پہ فن ٹیکس سے مراد میں تھوڑا سا آسان کر دوں, کچھ نئی قسم کی کمپنیز ہیں جو بینک نہیں ہوتی, جو بینک نہیں ہوتی, جن کو بینک نہیں مانا جاتا, نہ ہوتا ہے, نہ ہی وہ جو ہیں انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں. وہ ٹیکنالوجی کمپنی ہوتی ہے, جیسے کہ عرف عام میں سافٹ ویئر ہاؤس ہوتا ہے, لیکن وہ سافٹ ویئر ہاؤس ایک سافٹ ویئر بنا کے بیچ نہیں رہا ہوتا. ان کی پروڈکٹس پہ لوگ اپنے فلاحی کاموں کو یا ضروری کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مالیاتی ٹرانزیکشنز کو کر رہے ہوتے ہیں, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کمپنیز کو فن ٹیکس کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی اسپیس ہے کہ جس کے اندر پاکستان میں پلیٹ فارم بلڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں. یقیناً اس ملک کے اندر بہت سارے فن ٹیکس ہیں, لیکن ابھی ہم اس آپٹیمم سے بہت دور ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ملک کی ضرورت ہے. ہمیں نئے نئے سولوشنز چاہیے. ہمارے پاس پرابلم اسٹیٹمنٹس کو ڈیفائن کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. تو پرابلم اسٹیٹمنٹ ڈیفائن ہوگی, جیسا کہ میرے بھائی عمر نے یہ ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ بتائی ہے نا, 2047 میں پاکستان کیسا ہوگا, یہ ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے. اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ہمیں سولو کرنے کے لیے مختلف الخیال اور ملٹی ڈائمینشنل اسکلز اور کمپٹنسی کے لوگ چاہیے. یہ کام کرنا ہے ہمیں, اور فن ٹیک اس میں سے ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل سولوشن دے رہا ہوتا ہے, وہ سولوشن جو شاید بینک نہ دے پائے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں ریمیٹنس کرنی ہے تو فن ٹیک کی سروس مل جائے گی, ان باؤنڈ ریمیٹنس کے, ایک ملک کے ایک دوسرے حصے سے
ایک حصے میں پیسے دینے ہیں, یا آپ کو ایسے ڈیجیٹل والیٹس جیسے موبائل والیٹ کہتے ہیں, ایسے والیٹس درکار ہوں کہ جو آپ کی دوسری فائنینشیل اپلیکیشنز کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکیں. مثال کے طور پہ واٹس ایپ کے ساتھ آپ نے واٹس ایپ کے میسج کے تھرو کسی کو پیمنٹ کر دیا, یہ دنیا میں چل رہا ہے, کام ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طرح مجھے اس بات میں کوئی آر نہیں آتی, ہندوستان نے پچھلے 3-4 سالوں میں کافی جو ہے اس میں جست لگائی ہے, اور ہمیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں ہر ایک سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک ایسی پاسبلٹی موجود ہے, ہماری کمپنی کے اندر یہ سیٹ اپ پہ کام کیا جا رہا ہے کہ جیسے جس کو ہم یو پی آئی کہہ سکتے ہیں, یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس. تو یو پی آئی جو ہے ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو مجھے کسی کے بینک اکاؤنٹ کو پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پیسے دینے کے لیے. میں اس کے ایک کسی ایلیاس کے بیس پہ اس کو پیمنٹ کر سکوں گا, جو کہ پوری دنیا میں اب یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آسان نہیں ہوتا نا لوگوں کو کہ کس بینک اکاؤنٹ کتنا بڑا ہے, وہ میں ڈالوں گا تو ٹائٹل فیچ ہوگا, اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے. اب اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لوگوں سے, ان غلطیوں کے سے پیمنٹس بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر میں صرف ایلیاس بھیج دوں اپنا کہ یار اس نام کے اوپر پیسے دے دو, اس نام کے اوپر پیسے دینے میں اس کو پتہ چل جائے گا یہ سلیمان کا بینک اکاؤنٹ اس نام کے ساتھ ٹیگ ہوا ہے, تو پیسے مجھے مل جائیں گے. یہ آسانیاں ہیں کہ جو فن ٹیک پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ وہ سوشل جسٹس کے لے جانے کی طرف ایک بہت بھرپور ایک راستہ ہے کہ جس کی طرف میں تکمیل پاکستان کی جو بات شروع میں کر رہا تھا میں ہوتے ہوئے دیکھ پا رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ کے یہ انہیرنٹ ایشوز ریزالو ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو تکلیف دے رہی ہوگی. آپ ایک ٹیبل پہ کانفلکٹنگ پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے جب خوش گپیاں لگا سکتے ہیں, کیونکہ آپ فائنینشلی اسٹیکس انٹینگل کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ, تو ان کے نظریات اگر کانفلکٹ میں ہیں بھی تو کم سے کم ایک اسپیس فار رسپیکٹ تو ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے نا. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری اجتماعیت کے مرہون منت ہمیں مل سکتی ہے. نہیں, آپ نے اتنا اچھا کنکلوڈ کر دیا کہ مجھے زیادہ سمرائز آج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن آئی تھنک فار دی بینیفٹ آف دی آڈینس, شروع آپ نے جہاں سے کی کہ ہم ایک ڈیٹیریشن دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے غالب کا شعر جو مینشن بھی کیا تو اس کو ایک پازیٹیو اسپن دیا آپ نے کہ یہ خرابی جو ہے وہ ایک اور سیشن مجھے یاد آ رہا ہے, کسی اور سے بات ہو رہی تھی, تو کنسٹرکشن سائٹ کی طرح ہے. کنسٹرکشن سائٹ میں آپ کو شور بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, شور و غل ہو رہا ہے, مٹی اڑ رہی ہے, لیکن ایکچولی یہ ملک بن رہا ہے ابھی, یہ قوم جو ہے کچھ بنا رہی ہے. اور آپ نے آج علامہ اقبال کو بھی تھوڑا مینشن کیا تو مجھے شعر ذہن میں آ رہا تھا, تو میں نے کہا وہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں اور آڈینس کے, کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ جو ہمیں ٹائیڈل ونڈز اور ونڈز جو فیل ہو رہی ہیں کہ بھائی مشکلات ہی مشکلات ہیں, یہ انہی کے اوپر ہمیں جو ہے اپنے پروں کو بٹھا کر انشاءاللہ اڑنا ہے. تو سلیمان بھائی, آپ نے ایک اوور آل پکچر, اور جس طرح میں نے اپنی آڈینس کو بھی پرومس کیا تھا, ہمیں ایک اوور آل فریم ملے گا ٹیکنالوجی, اکنامکس اور ہیومن بیہیویئر کے ایسپیکٹ کو آپ نے تینوں کو بہت ہی خوبصورت طرح سے مینشن کیا, اور ہوپفلی ہماری آڈینس کو کچھ وہ سوچ ملی ہو جو میرا انٹینشن ہے کہ وہ بتی جل جائے کہ بھائی یہ اینگل پہ میں کام کر سکتا ہوں, یا یہ اپرچونٹی مجھے نظر آ رہی ہے. تو پرابلمس کے بیونڈ جب دیکھنا شروع کریں گے تو وہ اپرچونٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور اجتماعیت کو دوبارہ سے میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں ہی مینشن کروں گا کہ ایک دوسرے کی بات سننا, سمجھنا, اگری نہ بھی کرنا, اگری ٹو ڈس اگری جس طرح ہم کہتے ہیں, بالکل ایک معاشرتی ریالٹی ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ الائن ہو جائیں, لیکن ایٹ لیسٹ موقع دیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھیں, اس میں سے کوئی آپ کو پوائنٹ مل جائے گا. جب آپ کسی کی بات سنیں گے تو وہ پھر آپ کی بات سنے گا, اور اس طرح معاشرہ جو ہے وہ پروگریس کی طرف جو ہے وہ چلے گا. اور آئی تھنک یہ میسج آپ نے بھی آج ہمیں دیا. اس کے علاوہ آئی تھنک اٹ واز اے نالج سیشن, ہمیں انڈسٹری کے بارے میں پتہ چلا, فائنینشیل انکلوژن کیسے انشور کریں گے, اور کتنا ان بینکڈ ہماری جو پاپولیشن ہے جس کو یوزلی ہم
ایک تو انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی وجہ سے کہتے ہیں, دوسرا پھر ایجوکیشن اور انٹرنیٹ, اور یہ بھی تو ایک ہمارے مسئلے ہیں جو کہ ہم دوسری ایپیسوڈز میں کور کر چکے ہیں, ہماری آڈینس کو اس سے انفارمیشن ملی ہے. لیکن ایک اور ریزن یہ تھا کہ ٹیکس انڈاکیومنٹڈ رہنا جو ہے وہ B2B اسپیس کو, بزنس ٹو بزنس اسپیس کو کافی افیکٹ کر رہا ہے, اور اس پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو اور اداروں کو فوکس کرنا ہے کہ کس طرح ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے اور ریٹس کم کیے جائیں, تاکہ میکسیمم جو ہیں لوگ جو ہیں وہ یہ بھی تو ایک اینگل آف فائنینشیل انکلوژن ہے کہ ملک کی اکانومی کے اندر ٹرانسپیرنسی کی طرف آئیں. اور آبویسلی ہمارے ملک کو ایک مشکل وہ فیٹف کے دور سے بھی نکلنا ہے, جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے ٹرانزیکشنز کو اور اپنی اکانومی کو ٹرانسپیرنٹ کر سکیں کہ بھائی دس از ہاؤ وی ورک اینڈ دس از ہاؤ تھنگز ورک. تو میں نے سوچا یہ بھی اینڈ میں مینشن کر دوں. تو اس کے ساتھ ہی سلمان بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ٹائم نکالا. سیشن آج تھوڑا لمبا بھی ہو گیا, لیکن ہوپ فلی انگیج بات سے بات نکل کر جو ہے وہ مجھے تو ایسا فیل ہوا کہ کڑی سے کڑی جڑتی گئی اور جو ہے کنورسیشن کافی انگیجنگ تھا. آئی ہوپفلی ہماری آڈینس کو بھی ایسا فیل ہوا ہوگا. کوئی آخر میں کوئی پارٹنگ ورڈز آپ کہنا چاہیں گے؟ بس دعائیہ کلمات کہوں گا, کیونکہ میں نے ذکر کیا تھا علامہ کا, تو علامہ کے الفاظ میں کچھ دعائیہ باتیں کروں گا. علامہ بہت الگ قسم کے انسان ہیں. ان کی نگاہ بلند, سخن, دل نواز اور جہاں پرسوز صرف ان کا اپنا ہی نہیں ہے, وہ دوسروں کے ساتھ بھی یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, آج تک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. دیکھیں یہ قابلیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. تو علامہ کے 3 اشعار ایک ہی غزل کے ہیں جو دعائیاں ہیں, میں ان پہ اپنے آپ سے اختتام کروں گا. اور یہ I must give credit to where it belongs to. میں یہ سمجھتا رہا کہ علامہ میرے ذاتی معلم ہیں اور میں ان سے سیکھ رہا ہوں. پھر جب ہم اپنے ویژن, مشن اور ویلیوز کو ڈیفائن کرنے کی آف سائٹ کر رہے تھے ون لنک کے اندر, تو یہ وہ دعائیہ غزل تھی کہ جو ہمارے CEO نے ہم سب کے سامنے رکھی تھی. تو میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہ اینگل تھا کہ جو ان کی طرف سے ہمیں ملا تھا. فرماتے ہیں اقبال, ہے تو تھوڑے سے زیادہ اشعار لیکن میں 3 اشعار رکھا ہوں کہ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی. یہ ساقی جو ہیں یہ رب کائنات ہے, اور رب کائنات سے التجا ہو رہی ہے. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی, ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی. 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند. اب وہ جو جام مانگ رہے ہیں علامہ, وہ جام جو ہے وہ جس طرح کا تاریخ پہ ان کا عبور ہے وہ تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی. عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے. عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے, علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی. واہ, کوئی اور لے گیا. واہ, کوئی اور لے گیا. بہت خوبصورت بات. بہت آخری اس کا جو شعر ہے کہ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ, تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ, تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی. ماشاءاللہ. تو بہت خوب. اشعار کے ساتھ ہی میں آپ سے اپنی کلوزنگ ریمارکس. بہت شکریہ سلمان بھائی. اور اب آڈینس سے میں مخاطب ہوں. ہوپ فلی آپ کا آج کا سیشن آپ کو کمبینیشن ملا ہوگا جو میں نے پرومس کیا تھا. وعدے کو میں اب کوشش کرتا ہوں اپنے وعدے کو پورا کروں. تو نالج, انسپریشن, آپٹمزم اور اپنے اندر بلیف, جو شیئرڈ ویژن کی آج بات کی, ہوپ فلی آپ کو یہ کمبینیشن آج ملا ہوگا. ایک اسپیسیفک اسپیس میں ہم نے آج بات کی فن ٹیک اور کس طرح سوشل انجسٹس کو جو ہے یہ ایڈریس کرتا ہے اور فائنینشیل انکلوژن کتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن جیسے میں نے پرومس کیا تھا, سلمان بھائی کی پرسنالٹی جو ہے بہت ڈائیورس ہے, تو ہمیں ڈفرینٹ اینگلز آف تھاٹ انسپریشن بھی ملا. تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں سلمان بھائی کا بھی. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور زبردست اسپیکر کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ہمارے ساتھ آپ انگیج کریں اس کا بہت شکریہ.
اس سے انسپریشن لے کے آپ اور لوگوں تک بات پھیلائیں. میں اس میں میرا کوئی فائنینشیل انسینٹیو نہیں ہے یوٹیوبی کے یوٹوپیا چلانے کا. میں ایک یوٹوپیا کو دیکھتا ہوں جو کہ میرا یوٹوپیا ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے یوٹوپیا کو, اپنے اپنے آئیڈیل کو ٹارگٹ کریں اور پھر اس طرف گامزن ہو جائیں. اور ہوپ فلی یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جس میں سب اس میں سے انسپریشن لیں, تو اور لوگوں کو پھیلائیں بات کو. اور ایک سٹیزنز ڈائلاگ چل رہا ہے ادھر, تو اپنے آئیڈیاز کو, اپنے انسپریشنز کو ہمارے ساتھ شیئر کریں, بیکاز اس کمیونٹی کے تھرو مجھے دونوں طرف سے لوگ ملے. مجھے لگ رہا ہے میں ایک برج کی طرح کام کر رہا ہوں کہ ایک طرف سے پرابلم اسٹیٹمنٹ ڈیفائن ہو رہی ہے, دوسری طرف سے سولوشن ملنا شروع ہو رہے ہیں. تو مے بی یہ میرا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے کہ یہ پلیٹ فارم کی طرح یہ چلے گا, لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے, اور ہوپ فلی اس طرح ہم بات کو آگے چلاتے جائیں گے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ تک اجازت. السلام علیکم, اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو عمر, بہت شکریہ.